بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواہ البخاری۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں اکثر و بیشتر لوگ دھوکے میں پڑ جاتے ہیں، وہ ہے صحت اور فرصت کے اوقات۔ حضرات، یہ حدیث ہمیں دو اہم نعمتوں کے بارے میں بتاتی ہے اور ہمیں بیدار کرتی ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنی زندگی کو کامیاب بنائیں۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے جس کو ملنے کے بعد اکثر و بیشتر لوگ دھوکے میں پڑ جاتے ہیں۔ ایک تو صحت، یعنی انسان بیمار نہ ہو، اس کی نارمل کنڈیشن ہو، وہ سارے معاملات خود طے کرتا ہو، چلتا ہو، پھرتا ہو اور اپنی ضروریات پوری کرتا ہو، اسے کوئی بیماری نہ ہو، تو ایسا انسان بڑا ہی خوش نصیب ہے اور اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کی عبادت کرنا چاہیے، نیک کاموں میں اپنا وقت لگانا چاہیے۔ لیکن عام طور سے دیکھا جاتا ہے جس کے پاس صحت ہوتی ہے اس وقت اس کو قدر نہیں ہوتی، بلکہ جب ایسا مرحلہ آ جاتا ہے، جب بیماری ہو جاتی ہے، تو لوگ تمنا کرتے ہیں کہ اے کاش میرے پاس صحت ہوتی تو میں اللہ کی عبادت کرتا، نماز پڑھتا اور دوسرے امور انجام دیتا، لیکن وہ وقت جا چکا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو پریشان حال ہیں، وہ اپنے دو وقت کی روٹی کے لیے پورے دن پریشان رہتے ہیں۔ لیکن بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کے پاس بہت وقت ہے لیکن اس کو لغو کاموں میں، بیکار کے کاموں میں وہ ضائع کر دیتے ہیں اور اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں وقت اور فرصت کے اوقات کی مثال اس سے دی ہے کہ جس طریقے سے کوئی تاجر اپنا مال لے آتا ہے اور اس سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسی طریقے سے ہماری سب سے بڑی پونجی ہمارا وقت ہے اور ہماری صحت ہے۔ اگر ہم اس سے کام نہیں لیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ یہ ضائع ہو جائے گی اور پھر ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں گے اور کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، کیونکہ انسان کی عمر محدود ہے اور اس کا وقت محدود ہے اور اس کے لیے ایک وقت متعین ہے، اس کے بعد اس کو اس دنیا سے جانا ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو ان دونوں نعمتوں کی قدر کرنا چاہیے، اور یہ اکثر و بیشتر انسانوں کو ملی ہوئی ہیں اور پھر ان سے ضائع بھی ہو جاتی ہیں۔ آج ذرا کوئی وقت کا حال ان لوگوں سے پوچھے جو کام میں مصروف کر دیے گئے ہیں، ان کو کہیں وقت نہیں ملتا۔ بہت سے لوگ مقدمات کی فائل لیے ہوئے ہیں، بہت سے لوگ ہاسپٹل کا چکر لگاتے رہتے ہیں، بہت سے لوگوں کو اور کسی پریشانی میں مبتلا کر دیا گیا ہے۔ یہ بہت سے ایسے لوگ ہیں، ان کی تجارت اتنی زیادہ پھیلا دی گئی ہے، ان کا کاروبار اتنا زیادہ پھیلا دیا گیا ہے کہ ان کو نماز کے لیے بھی وقت نہیں مل پاتا، یا دوسرے لوگوں سے ملاقات کا وقت نہیں مل پاتا۔ لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس سب کچھ ہے، علم ہے، فضل ہے، مال ہے، دولت ہے، تمام چیزوں کے ہونے کے باوجود ان کے پاس صحت نہیں ہے۔ وہ 2 رکعت نماز پڑھنا چاہیں تو نہیں پڑھ سکتے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو نہیں بیٹھ کے پڑھ سکتے۔ بہت سے لوگ ایسے عمر میں پہنچ جاتے ہیں کہ وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا چاہیں تو کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ عمر کا ایک ایسا مرحلہ آتا ہے کہ اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ صاحب فراش ہیں، بستر پر پڑے ہوئے ہیں، تو وہ تمنا کرتے ہیں کہ اللہ اے کاش میرے پاس صحت ہوتی، قوت ہوتی تو
تو میں تیری عبادت کرتا، تیرے راستے میں وقت لگاتا۔ یہ ساری چیزیں وہ تمنا کرتے رہ جاتے ہیں، لیکن وہ چیزیں پوری ہی نہیں ہو پاتیں۔ اللہ تعالی ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔